کیا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے معصومین سے یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ تم امام حسین کی زیارت کرنے جاؤ اگرچہ تمہیں قرضہ ہی کیوں نہ لینا پڑے؟ یعنی قرضہ لے کر بھی تم امام حسین کی زیارت کو جاؤ، امام کی زیارت کو ترک نہ کرو۔ سامعین محترم، اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں سے کوئی ایک معتبر روایت بھی نہیں کہ جو اس امر کو صریحاً بیان کرتی ہو کہ تم قرضہ لے کر بھی امام حسین کی زیارت پر جاؤ۔ البتہ امام جعفر صادق کی ایک روایت نقل کی گئی ہے جہاں آپ حضرت نے فرمایا کہ وہ افراد جو ثروت مند ہیں، دولت مند ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ سال میں کم از کم 2 مرتبہ میرے جد حسین کی زیارت کو جائیں، لیکن وہ افراد جو فقیر ہیں، جو فقراء میں شامل ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سال میں 1 مرتبہ میرے جد حسین کی زیارت کو جائیں۔ اب یہاں ایک اشارہ ملتا ہے کہ وہ افراد جو فقیر ہیں، اور فقیر کہا ہی اسے جاتا ہے جس کے پاس سال بھر کا خرچہ نہ ہو۔ اب ظاہری بات ہے جس کے پاس اپنے مخارج کے لیے، اہل و عیال کی روزمرہ کی زندگی کے لیے سال کا خرچہ نہ ہو اور وہ زیارت پہ جانا چاہے تو ظاہری بات ہے وہ یا لون لے گا یا کسی سے قرضہ اور ادھار لے گا۔ تو مستقیماً کوئی روایت نہیں، لیکن غیر مستقیم اور اشارتی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس امر کی جانب اشارہ ہوا ہے۔ البتہ علماء اس روایت کے ذیل میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ جو روایت وارد ہوئی ہے یہ ان افراد سے تعلق رکھتی ہے جو امام حسین کے روزے کے ارد گرد زندگی گزارتے ہیں، یعنی زیادہ دور نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک روایت ہو گئی، اور دوسری روایت جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، آپ فرماتے ہیں اے ثروت مند افرادو، اے ہمارے وہ محبو جو دولت مند ہو، تم کیوں میرے جد حسین پر جفا کرتے ہو، ان پر ستم کرتے ہو؟ جب راوی نے پوچھا کہ کس طرح آپ کے چاہنے والے، آپ کے محبین جو دولت مند ہیں، وہ کیسے امام حسین پر جفا کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ہمارے محبین میں سے وہ جو دولت مند ہیں، جن کی مالی وضعیت اچھی ہے، انہیں چاہیے کہ ہر 4 مہینے میں 1 مرتبہ میرے جد حسین کی زیارت پر جائیں، لیکن وہ افراد، وہ ہمارے محبین جو فقیر ہیں، جن کی مالی وضعیت اچھی نہیں، وہ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی توان کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق حسین کی زیارت کو جائیں۔ یہ روایت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے نقل کی گئی۔ بہرحال علماء اس امر کی جانب بھی اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھیے، اگر کوئی انسان جو امام حسین کی زیارت کا متمنی ہے، امام کی زیارت کو جانا چاہتا ہے اور اس کے مالی حالات ٹھیک نہیں، قرضے لینے پر مجبور ہے، اگر وہ اس حساب سے قرضہ لے رہا ہے کہ اس میں توان ہے، وہ قرضہ واپس کر سکتا ہے، کیونکہ قرضہ حق الناس ہے، حق الناس کی بہت بڑی اہمیت ہے، لہٰذا اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں اس قرضے کو واپس کر سکتا ہوں تو قرضہ لے۔ اما اگر اس کی حالت ایسی ہے، کوئی شغل نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی اس کے پاس کوئی جاب نہیں، وہ واپس نہیں کر سکتا، تو اسے چاہیے کہ وہ قرضہ نہ لے، کیونکہ قرضہ حق الناس ہے، اور حق الناس کے لیے یہی کافی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں بعض ایسے افراد بھی ابتدا میں شامل ہو گئے تھے جن کی گردنوں پر لوگوں کے حقوق تھے۔ امام حسین نے جب اس امر کو جانا تو ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ افراد جن کی گردنوں پر لوگوں کے حقوق ہیں، کسی سے کچھ ادھار لیا ہوا ہے، قرضہ لیا ہوا ہے، حق الناس ان کی گردنوں پر ہے، وہ واپس پلٹ جائیں، میرے لشکر سے جدا ہو جائیں۔ اللہ اکبر! تو حق الناس ایک بہت بڑی بات ہے، لہٰذا اگر کوئی واپس کر سکتا ہے تو اسے قرضے لینے میں کوئی مشکل نہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ افراد جو اہل بیت کے عقیدت مند ہیں اور ان کی مالی وضعیت اچھی ہے، دولت مند و ثروت مند ہیں، انہیں اگر معلوم ہو کہ ایک بندہ خدا، ایک مرد مومن جس کی مالی وضعیت اچھی نہیں لیکن وہ حسین کی زیارت کی تمنا رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، تو ایسے افراد کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ مومن، وہ فقیر مومن اس سے طلب کرے، قرضہ لے، خود ہی اس امر کی جانب ہاتھ بڑھائیں اور ہدیتاً اسے کچھ عطا کر دیں، تاکہ اس امر عظیم میں دونوں اس ثواب میں شامل ہوں۔